بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 133واں دن 13 جمادی الاولی۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ رمضان کی فرضیت اور عید کی خوشی۔ سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے، اسی سال صدقہ فطر اور زکوٰۃ کا بھی حکم نازل ہوا۔ رمضان کے روزے سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا، لیکن یہ اختیاری تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ اہل مدینہ سال میں 2 دن کھیل تماشوں کے ذریعے خوشیاں مناتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ ان 2 دنوں کی حقیقت کیا ہے؟ صحابہ نے کہا، ہم زمانہ جاہلیت میں ان 2 دنوں میں کھیل تماشا کرتے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے ان 2 دنوں کو بہتر دنوں سے بدل دیا ہے، وہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے۔ بالآخر 1 شوال سن 2 ہجری کو پہلی مرتبہ عید منائی۔ اللہ تعالی نے عید کی خوشیاں و مسرتیں مسلمانوں کے سر پر فتح و عزت کا تاج رکھنے کے بعد عطا فرمائی۔ جب مسلمان اپنے گھروں سے نکل کر تکبیر و توحید اور تسبیح و تحمید کی آوازیں بلند کرتے ہوئے میدان میں جا کر نماز عید ادا کر رہے تھے تو دل اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اسی جذبہ شکر میں دوگانہ نماز میں ان کی پیشانی اللہ کے سامنے جھکی ہوئی تھی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ کائنات کی سب سے بڑی مشینری۔ انسان اس کائنات کی سب سے بڑی مشینری ہے۔ اللہ تعالی نے اس کو کس عجیب سانچے میں ڈھالا ہے۔ ایک نطفے سے تدریجی طور پر جمع ہوا خون بنایا، جمے ہوئے خون سے گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر ہڈیاں بنائی، پھر ایک ڈھانچہ تیار کیا، پھر اس میں سارے اعضاء، ناک، کان، آنکھیں، دل، دماغ، ہاتھ، پیر بہترین ترتیب سے فٹ کیے۔ یہ سارا نظام قدرت ایک چھوٹی سی اندھیری کوٹری میں چل رہا ہے۔ جس ماں کے پیٹ میں یہ بچہ تیار ہو رہا ہے، اس ماں کو بھی پتا نہیں، نہ اس کے باپ کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نظام قدرت کو دیکھ کر بے ساختہ زبان پر آ جاتا ہے، بابرکت ہے وہ ذات جو بہترین تخلیق کرنے والی ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ فائدہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول ماننا اور اب قیامت تک کسی دوسرے نبی کے نہ آنے کا یقین رکھنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ اسمد سرما لگانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے 3 مرتبہ اسمد سرما لگایا کرتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ عزت کی حفاظت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری سے اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ مومن کو ناحق قتل کرنے کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر گناہ کے بارے میں اللہ سے امید ہے کہ وہ معاف کر دے گا، سوائے اس آدمی کے جو اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی حالت میں مرا ہو یا اس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا ہو۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور خشک سالی ہے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو قید خانے اور خشک سالی سے نکل جاتا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ برے لوگوں کا انجام۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، جو شخص جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوگا تو کھولتے ہوئے گرم پانی سے اس کی مہمان نوازی ہوگی اور اسے دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کی اور پھر وضو فرمایا۔ فائدہ: علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، قے سے معدے کی صفائی ہوتی ہے اور اس میں طاقت آتی ہے، آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے، سر کا بھاری پن ختم ہو جاتا ہے
اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم سب کے سب اللہ تعالی سے توبہ کر لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔